ٹھیک ہے جی. آن ہے. آواز آ رہی ہے جی؟ آن نہیں ہے. اس کو ذرا آن کریں پلیز. جی اوکے جی. السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں. میڈیا کے بھی یہاں پہ سول سوسائٹی کے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں اس ہماری جو یہ پریس کانفرنس ہے اس میں آپ سب لوگ تشریف لائیں. اور یہ پریس کانفرنس بیسیکلی ایک تو جو سروائیور ہے ان کے جو کونسلز ہیں، ان کے جو لائرز ہیں، ان کے بہاف پہ، اور میں کیونکہ جو ایس آئی ٹی جو اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنی تھی سول سوسائٹی کی طرف سے، مجھے اس میں نمائندہ کے طور پہ بلایا گیا تھا، تو میں اس میں انوالو ہوں. اور عورت مارچ جو یہاں اسلام آباد کے اندر ایک فیمنسٹ کولیکٹیو ہے، ان کے بہاف پہ ہم نے یہ پریس کانفرنس جو ہے اس کو کال کیا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کیونکہ اس کیس میں جس طرح سے انوالو تھے اس میں ایسے کچھ حقائق ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. سب سے جو کی ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ بہت شاکڈ ہیں کہ جب یہ لوگ پکڑے گئے، جو کہ واقعی ہی پکڑے گئے، کیونکہ جو سروائیور ہے، کیونکہ ویسے تو ابھی ہم تفصیل سے آپ کو بتائیں گے کہ جس طرح سے یہ پولیس اس کی انویسٹیگیشن کر رہی تھی، کانسٹنٹلی ہمیں کچھ نہ کچھ ایشو سامنے آ رہے تھے، آئیڈینٹی اس کا ڈسکلوز ہوا اس کے حوالے سے، جس طرح میڈیا میں رپورٹنگ ہو رہی تھی اس میں سروائیور کا نام اور اس کے ایڈریس اور سب کچھ چل رہا تھا بہت. اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہر لیول پہ، ہر انسٹیٹیوشنل لیول پہ وائلیشن تھی. ایون جو میڈیکل وغیرہ اس کا ہوا وہ بھی پراپر طریقے سے، مطلب ایویڈنس اتنی اسٹرانگ تھی کہ ڈی این اے وغیرہ تو ہوا، لیکن اس میں باقی جو چیزیں کرنی چاہیے تھیں وہ بھی اس طرح سے مکمل طور پہ نہیں کی گئیں. تو ہم مسلسل پولیس کے ساتھ، میں ایز اے ممبر ان ایشوز کو اٹھا رہی تھی. تو پہلی 2 میٹنگز میں تو مجھے بلایا گیا، اور اس کے بعد ایس آئی ٹی کی جو دوبارہ میٹنگز ہوئی تھی اس میں مجھے نہیں بلایا جا رہا تھا. لیکن ہم نے کیونکہ سروائیور نے ایمان مزاری کو انگیج کر لیا تھا ایز اے لائر، تو ہمارا ایکسس جو تھا ان سائڈ، مطلب جو ہم انفارمیشن ہم جا رہے تھے مل رہے تھے، اور ساری وہ انفارمیشن ہمارے پاس تھی. ہمارا جو مین کنسرن ہے، کیونکہ جب یہ پولیس، ظاہر ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے، جب پولیس نے ان لوگوں کو گرفتار کر لیا تو ظاہر ہے کہ سروائیور نے جا کے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا، اور سروائیور نے پوری اپنی تسلی کی، مطلب جو وہ چیزیں پوچھ سکتی تھی وہ اس نے پوچھیں، کیا بات اس وقت ہوئی تھی، اس نے کیا بات کی، ان کا کیا جواب تھا، اس کے کپڑے کہاں تھے، انہوں نے کپڑے کہاں پھینکے، مطلب ایک چیز اس سروائیور نے اس سے کنفرم کی، اور وہ مطلب 100% شی واز شیور کہ وہ لوگ وہی تھے. اور انہوں نے پھر کنفیس بھی کیا، اور پھر وہیں پتہ چلا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ایک طرح سے ہارڈ کور سمجھیں کہ کرمنلز تھے. انہوں نے کہا کہ وہ تقریباً انہوں نے 50 کے قریب پچھلے 3 سالوں سے وہ اس طرح کے کرائمز کمٹ کر رہے ہیں. 50 کے قریب انہوں نے ریپ کیا ہے اراؤنڈ ان اسلام آباد، F9 پارک، G9 میں اور اس سے ایریاز میں. اور وہ پولیس کے پاس ان کا ایک کرمنل ریکارڈ بھی نکلا، جس میں ایک جہاں پہ انہوں نے رابری کی تھی اس میں انہوں نے ایک مرڈر کیس میں بھی وہ انوالو تھے، ہارڈ کور کرمنلز تھے. ہم لوگ وی ور ہیپی کہ بھئی پولیس نے چلے لوگوں کو پکڑ لیا ہے، اور وی ور شاک کہ نیکسٹ ڈے جو اخبار میں جو خبر چھپی کہ جی وہ انکاؤنٹر ہوا ہے اور ان کو مار دیا گیا ہے. پہلا ہمارا یہ تھا کہ پولیس نے لے دے کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے انفارچونیٹلی پولیس اور سٹیزن کا بہت ڈسٹرسٹ ہے، تو ہمارا پہلا ری ایکشن تھا کہ پولیس نے لے دے کے چھوڑ دیا ہوگا ان کو. تو ہم نے امیڈیٹلی یہ کہا کہ وہ سروائیور جائے اور پولیس سے کہے کہ ہمیں ڈیڈ باڈیز کی شناخت کرائی جائے، جو کہ اس نے کی.
اور اب ہمارا جو مین پرپز ہے آج کا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک کلچر پورے پاکستان میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا جو کلچر بن رہا ہے اس کو ہم ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں پاکستان کی اسٹیٹ کو, پولیس یا پاکستان کی جو اسٹیٹ ایجنسیز ہیں کہ پاکستان کی ہم لوگ تھک چکے ہیں, ہم لوگ تنگ آ چکے ہیں, ہمارے پاس اب کوئی صبر نہیں رہا کہ آپ اس طرح کی وائلیشن, ایک جوڈیشل پروسیس ہے, ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں چاہے دہشت گرد ہے, چاہے کوئی طالبان ہے, کوئی کتنا ہارڈ کور کرمنل ہے, اس کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ اس کو ایک جوڈیشل پروسیس کے ذریعے اس کا اسٹیبلش کیا جائے اس کا جرم, اور جو ہمارے قانون میں سزائیں ہیں. تو پرائمریلی اس کا مقصد آج کی پریس کانفرنس میں ایک تو یہ تھا کہ یہ جو حقائق ہیں اسلام آباد پولیس نے جس طرح سے اس کیس کو ہینڈل کیا وہ آپ کے سامنے رکھیں, اور بہت ساری چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ سسٹم ریفارم, کیونکہ ہم سب نے بہت کلوزلی اس کیس کو فالو کیا ہے, اور ہم تفصیل سے ابھی ایمان مزاری آپ کو تفصیل سے بتا دیں گی کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں, جس پہ ہم نے آئی جی پولیس کو بھی لکھا تھا. آئی تھنک آئی ہینڈ اوور ٹو ہر سو شی کین گیو ڈیٹیلس کہ کیا کیا چیزیں ہم نے اس میں جو آئیڈینٹیفائی کی ہیں جو کہ وائلیشنز ہو رہی ہیں ان ٹرمز آف انویسٹیگیشن. شکریہ جی. السلام علیکم جی, آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو. اچھا, میں اس بات سے پہلے تو شروع کروں گی کہ یہ یاد دلانا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے قانون کے تحت, پاکستان پینل کوڈ کے تحت کسی بھی ریپ یا گینگ ریپ سروائیور یا وکٹم کی شناخت ڈسکلوز کرنا ایک جرم ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گی تمام دوستوں سے جو ادھر موجود ہیں کہ آئیڈینٹی پر بالکل کوئی ڈسکلوجر نہیں ہو سکتا اس ملک کے قانون کے تحت. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں, آپ سب کرائم رپورٹنگ کرتے ہیں, کور کرتے ہیں ان ایشوز کو. 2022 سے لے کر 2023 اس سال جو ریپ کے کیسز ہوئے ہیں اسلام آباد میں, جن علاقوں میں تھوڑے سے آپ کو بس آگاہی دینا چاہتی ہوں کہ وہ کون سے کیسز ہیں جس میں پولیس ناکام ہوئی ہے, جو پھر اس کیس میں بھی سوال یہ ریز کرتی ہے کہ پولیس اس کیس میں جب ملزمان کو 15 تاریخ کو گرفتار کر لیا تھا, ان کی شناخت ہو گئی تھی, تو ایسا کیا چیز ہے جو پولیس چھپانے کی کوشش کری ہے انہیں قتل کر کے, ایکسٹرا جوڈیشلی ایکسیکیوٹ کر کے. 4 جنوری 2023 کا واقعہ ہے گینگ ریپ کا. 15 دسمبر 2022 کا واقعہ ہے جہاں پولیس نے ایک لڑکی کے ساتھ یہ ریپ کیا. 5 سپٹمبر 2022 تھانہ کرال کا FIR نمبر 1613 2022 ہے گینگ ریپ کا. 18 اگست 2022 FIR نمبر 376 2022 سیکریٹریٹ تھانہ اسلام آباد جہاں ایک عورت کا 12 گھنٹوں میں 14 دفعہ ریپ ہوا تھا. یہ سارے ایسے کیسز ہیں شاید جن کا کوئی تعلق ہو, ہمیں نہیں پتہ. صرف یہ ساری چیزیں مل کر اس ایکسٹرا جوڈیشل ایکسیکیوشن کے ساتھ یہ دکھاتی ہیں کہ پولیس یا تو نااہل ہے, یا تو وہ ڈیلیبریٹلی نہیں ان چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرتی, یا وہ انکمپیٹنٹ ہے, نیگلیجنٹ ہے. لیکن پولیس سے ہم یہ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں. اب میں آؤں گی جی کہ جس طرح چیزیں انفولڈ ہوئی ہیں میں ترتیب سے چلوں گی تاکہ آپ کو مکمل ہم انفارمیشن دے سکیں. یہ جو واقعہ تھا یہ 2/2/2023 کو ہوا, 8:20 شام کو. کال اسلام آباد پولیس کو گئی 9:20 شام کو. ایک لیپس جو پہلے ہی سٹیج پہ ہو گیا تھا کہ جب پولیس کو کال گئی تھی اور وہ F9 پارک میں آئے تھے, انہوں نے گیٹس F9 پارک کے سیل نہیں کیے تھے. اگر وہ کسی معجزے سے ان میں اتنی صلاحیت ہوتی اور ایفیشنسی ہوتی کہ وہ سیل کر بھی دیتے, آپ کو پتہ ہے کہ ادھر جو جنگلیں ہیں, جو فینسز ہیں F9 پارک میں, وہ بہت سی جگہوں پر ٹوٹے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے کہ ایڈمن کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں ٹوٹی ہوئی ہیں, انہوں نے ان چیزوں کو ریکٹیفائی نہیں کیا. جب سے یہ کیس شروع ہوا ہے اور اسپیشل انویسٹیگیٹو ٹیم بنائی گئی ہے, جو سروائیور تھی اسے اس SIT کی نوٹیفیکیشن تک نہیں دی گئی, اسے یہ تک نہیں بتایا گیا کہ اس SIT میں کون سے افسران شامل ہیں. اور جو ابھی آپ نے فرزانہ باری صاحبہ سے سنا ہے کہ انہیں بھی SIT میں شامل کر کر ایز سول سوسائٹی ممبر جب انہوں نے سوالات ریز شروع کرنے کیے کہ دیکھیں یہ لیپسز آ رہے ہیں, انہیں بھی SIT سے الگ کر دیا گیا. اب جب سے سروائیور نے مجھ سے, سبرینا سے کانٹیکٹ کیا اور ہمیں آفیشلی انگیج کیا, پولیس نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ سروائیور کو وکلا سے الگ کرے, آئسولیٹ کرے.
ہم نے ایک کانفیڈینشیل خط لکھا تھا آئی جی صاحب کو 11/2/2023. ہم نے 12 لیپسز کی تفصیل دی تھی. 12 لیپسز جو اس کیس میں ہوئے تھے، جنرلی میں آپ کو بتا دوں یا تو وہ ان کی ایک ڈیلیبریٹ نیگلیجنس سے تھے، یا وہ بیسک جو ریپ کیسز میں پروسیجر ہوتا ہے انویسٹیگیشن کا، ان کی وائلیشنز ہوئی تھی انیشل سٹیجز پر. اور کانسٹنٹلی جو سروائیور تھی ان کے خلاف وکٹم بلیمنگ کی گئی، انہیں ہر سطح پر ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے بالکل جو سروائیور سے لائن آف کویسچننگ کی وہ قانون کے مطابق پروہیبٹڈ ہے. اب یہ جو ہم نے خط 11/2 کو لکھا، آئی جی صاحب نے یہ مناسب ہی نہیں سمجھا. آج تک انہوں نے ہمیں یہ جواب نہیں دیا کہ جی ہم اس پر دیکھ رہے ہیں. یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ انہوں نے کوئی ایکشن لیا ہو یا ہمیں جواب اس خط کا دیا ہو. جو ایس ایس پی ماریہ صاحبہ ہیں جو اسپیشل انویسٹیگیٹو ٹیم کو ہیڈ کر رہی تھی، میں ادھر ایک اسپیسیفکلی یہ پوائنٹ ریز کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں یہ جو ایک ٹوکنزم ہوتی ہے نا کہ آپ ایک عورت کو بٹھا دیں اور آپ کہیں کہ وہ عورت سمجھ جائے گی، ٹریننگ میں مسئلہ ہے. آپ کی پولیس خواتین کی ٹریننگ میں بھی مسئلہ ہے. تو جو ایس ایس پی ماریہ ہیں جو ایس آئی ٹی کو ہیڈ کری تھی، جب بھی میں ان سے کیس کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کرتی تھی وہ میرے کالز کا جواب نہیں دیتی تھی، میرے میسیجز کا جواب نہیں دیتی تھی. جب میں میٹنگ ارینج کرنے کی کوشش کرتی تھی وہ ٹائم فکس کر کے کینسل کر دیتی تھی لاسٹ منٹ. اور پھر جب میری ایک میٹنگ ان سے 16/2 کو ہونی تھی 2 بجے، میں ان کے دفتر گئی اور وہ ادھر موجود نہیں تھی. ہم نے اس کے ساتھ ساتھ پیمرا کاؤنسل آف کمپلینٹس کو 13/2 کو ایک کمپلینٹ بھیجی. ہم نے اس میں ریکویسٹ کیا کہ جی تمام کوریج اس کیس کے حوالے سے ریسٹور کی جائے. ہم نے کہا صرف جو وکٹم کی آئیڈینٹی ہے اس کو ڈسکلوز نہ کیا جائے ایز پر دا لا، لیکن کوریج ریسٹور کی جائے. اب 15/2 کو، اور یہ بہت اہم بات ہے، اس پر میں بہت ایمفیسس کروں گی اور میں اس پر آپ سب کو ریکویسٹ کروں گی کہ یہ ایشوز آپ نے ریز کرنے ہیں. 15/2 کو تقریباً 4:30 بجے دوپہر کو مجھے کال آتی ہے میری کلائنٹ سے کہ پولیس نے گرفتاریاں کر لی ہیں. انہوں نے مجھے کال کیا ہے کہ ہم آپ کو I9 CIA پولیس اسٹیشن لے کر جانا چاہتے ہیں ان کی شناخت کے لیے. وہ ادھر گئی، جیسے فرزانہ باری صاحبہ نے آپ کو بتایا، انہوں نے دونوں ملزمان کی شناخت پازیٹیولی کی. ایک ایک پیس آف انفارمیشن جو اسے یاد تھی اس نے کورابریٹ کی. ادھر 100% سرٹنٹی سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہی 2 ملزمان تھے اس چیز میں انوالو. اب ادھر میں اور میری کالیگ سبرینا پہنچے پولیس اسٹیشن میں. ادھر باقاعدہ ہماری انٹری ہوئی ہوئی ہے، میں نے اپنا CNIC دیا ادھر انٹری کے لیے 4:55 PM. ٹھیک ہے، اب آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتی ہے. میں نے اپنی کلائنٹ سے تفصیل میں بات کی ہے کہ کیا ایگزیکٹلی ہوا، انہوں نے کیا ادھر کنفیشنز کی، کس کس حوالے سے انفارمیشن دی، اور پھر ہم پولیس اسٹیشن سے نکل گئے. پولیس اسٹیشن سے نکلنے کے بعد میں آپ کو ایک میسج دکھانا چاہتی ہوں جو میں نے SSP ماریہ صاحبہ کو بھیجا تھا 5:19 پر دوپہر کے. یہ وہ میسج ہے. ٹھیک ہے، میں نے ان سے میں ٹرانسلیٹ کر دیتی ہوں. میں نے یہ ان سے کہا تھا کہ اب یہ ملزمان آپ کی تحویل میں ہیں، آپ کی کسٹڈی میں ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ جلد سے جلد ان کے میڈیکل اور DNA کروائے جائیں گے. انہوں نے رسپانس مجھے دیا تھمز اپ. ٹھیک ہے، انہوں نے میرے میسج کو اکنالج کیا. جی پھر ہم آتے ہیں کہ اس بات پہ کہ اگر 15/2 کو گرفتاریاں ہو گئی تھی، 4:30 بجے سے یہ ان کی کسٹڈی میں تھے، تو پولیس نے بہت عجیب ایک ری ایکشن اپنائی. انہوں نے پہلے ٹویٹ کیا کہ جی ہم نے ملزمان تک ہم پہنچ گئے ہیں. پھر انہوں نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کی. انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کے قریب ہیں، گرفتاری کے قریب ہیں. اور پھر انہوں نے یہ فیک انکاؤنٹر کی سٹوری جاری کی جو بالکل 100% جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے. یہ ان کی کسٹڈی میں تھے، ان کی کسٹڈی میں ہی مارے گئے تھے. تو سب سے جو اہم سوال ہے، اور ادھر میں اپنی بات کا اختتام کروں گی، سب سے اہم جو سوال ہے کہ دیکھیں اگر پولیس کی کسٹڈی میں، اور یہ ہمیں کنفرمیشن ہے کہ یہ پولیس کی کسٹڈی میں لوگ تھے دونوں ملزمان، تو ایسی کیا بات ہے جو پولیس چھپانے کی کوشش کری ہے کہ ان کو انسٹیڈ کہ وہ ٹرائل میں جائیں اور ٹرائل میں وہ بہت سی باتیں کرتے کہ ہم نے تو پہلے یہ جرائم کیے ہوئے ہیں، کہاں کہاں کیے ہوئے ہیں. کیونکہ جب ان سے یہ پوچھا گیا جب وہ کسٹڈی میں تھے کہ آپ کو پولیس سے ڈر نہیں لگا، انہوں نے واضح جواب دیا نہیں. یہ انہوں نے کہا تھا. تو یہ بہت ضروری اور اہم نکتے ہیں کہ دیکھیں ہم پولیس سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں،
یہ کہ آپ نے جو سروائیور ہے اس سے رائٹ آف ایکسیس ٹو جسٹس تو آپ نے چھین لیا ہے, آپ نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا, آپ نے جھوٹے انکاؤنٹر کی پوری سٹوری کنکاکٹ کی ہے. لیکن میں آئی جی صاحب سے مخاطب ہو کر 2 باتیں خصوصاً کرنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے کہ آئی جی صاحب ہم آپ سے جواب مانگنا چاہتے ہیں کہ آپ اتنے ہائی پروفائل کیس میں آپ کی اجازت کے بغیر, آپ کے سینکشن کے بغیر اس طرح کا انکاؤنٹر سٹوری نہیں بن سکتی تھی. تو آئی جی صاحب آپ خود جواب دیں ہیں. اور دوسری بات میں آئی جی صاحب کو مخاطب کر کے کہنا چاہتی ہوں کہ آئی جی صاحب اگر اس سروائیور کو ایک بھی بال اس کے سر پہ ہلا, اس سے کوئی بھی نقصان ہوا, تو یہ اسلام آباد پولیس, آئی جی صاحب, ایس آئی ٹی کی ہیڈ ماریہ صاحبہ, ان تمام افسران کی یہ پرسنل رسپانسبلٹی ہے. بہت شکریہ جی. میں ریکویسٹ کروں گی سبرینہ بس تھوڑی سی اس پہ بات کر لیں اور پھر ہم سوالات آپ سے لے لیں گے. جی السلام علیکم آپ سب کا. السلام علیکم آپ سب کا. سب سے پہلے تو یاد رہے کہ ہم اس وقت پاکستان کے کیپٹل میں موجود ہیں. یہ سب سارا واقعہ پاکستان کے کیپٹل میں ہوا. اور دوسری بات یہ کہ بحیثیت ایک عورت, ایک شہری, یہ ہماری پروٹیکشن اور سب سے زیادہ سوالیہ نشان اس چیز پہ اٹھتا ہے کہ ہم اپنے ہی دارالحکومت میں محفوظ نہیں ہیں. دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس ہمارا پروسیجرل لا موجود ہے, ہمارے قوانین موجود ہیں جو کہ پولیس کو جن پروسیجرز کو فالو کرنا چاہیے انہوں نے وہی فالو نہیں کیا اور قانون اپنے ہی ہاتھ میں لے لیا. یہ ان کی نااہلی اور ان کی ناکامی پہ بہت یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اور میں سب سے اہم بات یہ کرنا چاہوں گی کہ ہم ایک اس سب سے یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہم ایک جنگل میں موجود ہیں جہاں پہ ایک جنگل کا قانون بھی بلکہ اس سے بہتر ہوگا. اور مس ایمان نے اور ڈاکٹر باری صاحبہ نے فیکٹ سے اور لوپ ہول سے آپ سب کو آگاہ کیا ہے. سب کو بہت شکریہ. ایک سیکنڈ ایکسکیوز می, ایک سیکنڈ پلیز. ایک سیکنڈ ہم سارے سوال لیں گے پلیز ون بائی ون. نہیں جی, ہم ادھر سے شروع ایک کر لیتے ہیں سیکنڈ. ون بائی ون. ہیلو 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 ہیلو. سب سے پہلے ہماری ڈیمانڈس کیا ہیں. یہاں پہ سول سوسائٹی, عورت مارچ کے لوگ انوالو ہیں, فیمنسٹ کلیکٹیوز انوالو ہیں, لائرز ہیں, اور وہ صرف لائر نہیں ہیں, وہ رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں. ٹھیک ہے, ہماری جو ڈیمانڈس ہیں, جو نمبر 1 یہ ہے کہ اس کیس کے اندر جوڈیشل انکوائری جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ کی جائے. نمبر 2, پولیس کے اندر سے ظاہر ہے کہ جو بھی FIR جس طرح سے لیک ہوتی ہیں, ان کی آئیڈینٹی ڈسکلوز ہوتی ہیں, اس کا بھی فکس کرے رسپانسبلٹی. آئی جی پولیس سے ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے کہ یہ رسپانسبلٹی فکس کی جائے ود انٹر ڈپارٹمنٹل انکوائری جو ہے انٹرا ڈپارٹمنٹل انکوائری انسٹیٹیوٹ کی جائے. نمبر 3, ہم نے جو یہ آبزرو کیا ہے کہ جس طرح سے جن پولیس آفیشل, وہ خواتین ویمن پولیس جس طرح سے انویسٹیگیٹ کر رہی تھیں اور جس طرح کے وہ سوال پوچھ رہی تھیں جو کہ انتہائی انپروپریٹ اور ٹوٹلی ان کا کوئی اس چیز سے تعلق نہیں تھا. پراپر جو ہے پولیس جو ہے وہ ان کی ٹریننگ کی جائیں کہ جو سیکشل وائلنس کے کیسز ہیں, جو جنڈر بیس وائلنس کے کیسز ہیں, اس میں آپ نے کیا کوڈ آف کنڈکٹ ہے, کیا اس کے ایتھیکلی آپ کے کیا اس کے پروسیجرز ہیں اور اس کو آپ نے کیسے فالو کرنا ہے. ایک سیکنڈ جی, جسٹ ہولڈ آن. اینڈ وی آلسو وانٹ کہ یہ پولیس ہمیں بار بار کہتی ہے کہ جی FIR جو ہے یہ تو ایک پبلک ڈاکیومنٹ ہے, کیونکہ پیمرا میں بھی جن چینلز نے
ہم ان سب چینلز کو جو ہے وہ نوٹسز بھیجیں گے جنہوں نے FIR میں جو ہے آئیڈینٹی ایڈریس وہ ساری چیزیں دکھائی ہیں، کیونکہ یہ ان کی بھی رسپانسبلٹی ہے، پیمرا کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ رائٹ دین اینڈ دیئر ان چیزوں کو ان کے اوپر کیوں نوٹس نہیں لیتی ہے. ایک وہ بھی مطلب دیر آر سو مینی بیٹل گراؤنڈز جو ہیں جس سے آپ سب لوگوں کی ہمیں سپورٹ چاہیے ہوگی. اور سب سے آخر میں جب پولیس یہ کہتی ہے کہ یہ تو پبلک ڈاکیومنٹ ہے اور ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہو چلا جاتا ہے، اس کے لیے پارلیمنٹ کو سے ہمیں اب لابی کرنی ہوگی. یہاں پہ بھی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، طاہرہ بھی ہے پیچھے، فوزیہ ہمارے جو بیٹھے ہوئے، ہمیں سب کو مل کے اپنی پارلیمان سے اس کے اندر پروسیجرل چینجز کروانی پڑیں گی کہ کوئی بھی جو FIR کٹتی ہے جو کہ جینڈر بیس وائلنس میں، اس میں آپ آئیڈینٹی جو ہے اس کو ڈاکیومنٹ اس کے اوپر نہیں کریں گے. اور اس کے لیے چاہے ان کو اس میں لا کرنا ہے یا ان کو کوئی امینڈمنٹ کرنی ہے وہ کرنا ہوگا. یہ ہماری ڈیمانڈس ہیں کیونکہ ہم سسٹم کی کو کریکٹ، اس کا جو کریکٹیو ایسپیکٹ ہے، اور یہ چیزیں ہم کہتے رہتے ہیں لیکن کیونکہ ہم سب اس وقت ڈائریکٹلی انوالو تھے. ویسے تو آپ کو یاد ہوگا میں کوہستان کیس میں بھی انوالو تھی، اور وہاں پہ بھی جو ظلم ہوا 7 سال کے بعد، 7 سال وہ کیس لڑا اور پھر یہ ثابت ہوا، جب پہلے کہا کہ یہ لڑکیاں وہ نہیں ہیں، اور 7 سال کے بعد پھر یہ پورے سسٹم میں یہ مانا گیا کہ واقعی میں درست کہہ رہی تھی. اور آپ کی جو وہ دوسرے آپ کی پارلیمنٹیرین جو تھی وہ بشرا گوہر، اور آپ کی جو اس کی وہ تھی کیا نام ہے ثوابی کی جو جج تھیں، وہ ان کی رپورٹ جو ہے وہ غلط تھی، اور 7 سال کے بعد ان لوگوں کو سزائیں ہوئیں. تو اب یہ سسٹم ہے، اس کی سسٹم کو کریکٹ بھی ہم نے کرنا ہے. ہم نے ہائی لائٹ جو پرابلمس ہیں وہ ہم کب سے کر رہے ہیں، لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ ایون اسلام آباد کی پولیس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ پریکٹس میں ہر طرح کے لیپسز ہوئے ہیں. تو ناؤ وی کین اوپن لیٹ می جسٹ ہولڈ آن جی جی SIT کی جی جب آپ گئے تو کیا ملزمان نے آپ کے سامنے کنفیس کیا؟ جی میں بتاتی ہوں آپ جو کو. انہوں نے 50 وارداتوں کے بعد متعلق بتایا وہ کیا آپ کے سامنے ہوا کہ پولیس نے آپ کو بتایا؟ دوسرا جسٹ ہولڈ کے اجلاس میں IG اسلام آباد نے گمراہ کیا ایک قسم کا پارلیمنٹ کو کہ وہ ہماری کسٹڈی میں نہیں تھے. یہ آپ کی ریکارڈ ہے کہ انہوں نے کیا ہماری وہ کسٹڈی میں نہیں تھے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے اوپر بھی آپ موو کریں گے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کو بھی کل گمراہ کیا؟ جی میرا خیال ہے کہ اس میں ایک تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کیونکہ میں پچھلے 3-4 دن سے کوئٹہ میں تھی جب ان کو گرفتار کیا گیا، اور جب یہ جو سروائیور ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے گئیں تو ایمان مزاری ان کے ساتھ تھیں، ٹھیک ہے. اور ان کو اب میں ایمان سے کہتی ہوں کہ وہی اس پہ آپ کو بتائے، کیونکہ SIT کے شروع کی میٹنگز میں نے کہا کہ 2 میٹنگز میں I was involved. After that I knew کہ میٹنگز ہو رہی ہیں اور مجھے انوائٹ نہیں کیا جا رہا ہے. اور پھر ہم نے انگیج، پھر ظاہر ہے کہ جب لائرز انگیج ہو گئے تو پھر وہ پولیس والے ہمیں یہ نہیں کہہ سکتے تھے، نہیں وہ یہ مطلب یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ اب آپ اس کیس سے بالکل، مطلب ہمارا جو ایک اوور سائٹ تھا سول سوسائٹی کا جس میں شروع میں انہوں نے انوالو کیا، لیکن جب ہم ایشوز اٹھا رہے تھے تو انہوں نے بلانا بند کر دیا. لیکن جب لائر آن بورڈ آ گئیں تو پھر وہ یہ نہیں کر سکتے. تو she can tell briefly on that. بس ایک سیکنڈ سے بتا رہے جی ایمان یہ جو 2 ملزمان تھے، جی میں ادھر آ جاتی ہوں تاکہ سینٹر میں. ٹھیک ہے جی، آپ کو آواز آ رہی ہے جی؟ اچھا دیکھیں، جہاں تک بات ہے کہ ملزمان کی جب شناخت ہوئی تھی تو میں اور سبرینا پولیس اسٹیشن گئے تھے اور ہم نے ہر چیز اپنے کلائنٹ سے کنفرم کی تھی، ہر ڈیٹیل کنفرم کی تھی. اور یہ 100% میں آپ کو شیورٹی سے بات کر رہی ہوں کہ جو 2 ملزمان گرفتار کیے تھے 15 فیبروری کو وہ پولیس کی کسٹڈی میں تھے. CIA پولیس اسٹیشن I-9 میں موجود تھے. بے شک آپ CCTV کیمراز ادھر کے نکال لیں، ہم بھی نظر آئیں گے، ہماری کلائنٹ بھی نظر آئیں گی اور مجرم بھی نظر آئیں گے. آپ کی ملاقات ہوئی؟ ایمان آپ کی ملاقات ہوئی؟ میں کرتی ہوں. نہیں سوری، اپنا سوال پلیز ریپیٹ کریں. نہیں ریپیٹ کریں.
جی جی کوئی ایشو نہیں, آپ بتائیں. جی نہیں جی دیکھیں, جب میں آپ کو ٹائمنگ بتاتی ہوں تھوڑی سی تاکہ سب چیزیں کلیئر ہوں. سوال کا جو ہے 15 جی دیکھیں اس طرح نہیں چلے گا. ہاں, اور آپ جتنی دیر اچھا پلیز میں بس یہ آنسر دے دوں جی. جب 15/2 کو گرفتاری ہوئی تھی تو میری کلائنٹ نے مجھے کال کی تھی 4:30 بجے, ٹھیک ہے. پولیس اسے اس وقت لے کر چلی گئی تھی I9 پولیس اسٹیشن. میں اور سبرینا ادھر پہنچے ہیں 4:55 PM پوسٹ آئیڈینٹیفیکیشن. تو جو آئیڈینٹیفیکیشن کی انفارمیشن ملی ہے وہ ڈائریکٹلی کلائنٹ سے ملی ہے. جی آئی ہوپ دیٹ آنسرز یور کوسچن. جس کو سیف سٹی کہا جاتا ہے اور جہاں پہ ہزاروں کیمراز لگے ہوئے ہیں, اس شہر میں وفاقی وزیر داخلہ کی نالج اور ان کی اجازت کے بغیر یوں 2 ملزمان کو مابرہ عدالت قتل کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا آپ وزیر داخلہ کے یا وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ کرتی ہیں؟ دیکھیں استعفے کے مطالبہ کی بات نہیں ہے, بات سسٹمک چینج کی ہے, ٹھیک ہے. اور بات سمپل سی ہے کہ اگر آپ رسپانسبلٹی ایز سول گورنمنٹ نہیں لے سکتے کہ جی یہ جو اسلام آباد کا ریڈیس ہے اس میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی, ایکسٹرا جوڈیشل ایکسیکیوشنز نہیں ہوں گی, اگر آپ بحیثیت انٹیریئر منسٹر یا پرائم منسٹر اس چیز کو انشور نہیں کر سکتے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کی اپنی کمپیٹنس پہ کہ کین یو ہولڈ دس آفس یہ سوال اٹھتا ہے. جی جی یہ کنفرم ہو گیا آپ نے بتایا کے مطابق کہ وہ ملزمان تھے, جی انہوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا. جی یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں. ہمارا ملک کوئی آئیڈیل سوسائٹی نہیں ہے. میں معذرت سے کہوں گا کہ آپ جیسے معزز وکلا صاحبان اگلی 2-4 پیشوں میں ان ظالموں کو چھڑا کر لے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اگر وہ مارے گئے ہیں تو آپ کیا ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آئے ہیں؟ نہیں, میں جواب اس لیے دوں گی, دیکھیں کیونکہ آپ جو انڈر لائنگ آپ کا پوائنٹ ہے نا نظام کے حوالے سے کہ یہ نظام خراب ہے, اس سے تو کوئی اختلاف نہیں کر رہا جی کہ ٹرائلز میں ٹائم لگتا ہے, وکیل کوئی ہوتے ہیں جو بک جاتے ہیں. ہم یہ چیزیں ادھر ڈینائی کرنے نہیں آئے, ہم صرف 2 باتیں ادھر کہنے آئے ہیں. ایک کہ پولیس کی کسٹڈی میں یہ لوگ تھے اور انہوں نے انہیں مرڈر کیا, یہ کوئی انکاؤنٹر نہیں ہوا. اور دوسری ہم بات ادھر کہنے آئے ہیں کہ دیکھیں اس طرح ایکسٹرا جوڈیشل ایکسیکیوشن کی بحیثیت سول سوسائٹی, بحیثیت وکیل, بحیثیت انسان ہم شدید مذمت کرتے ہیں. یہ کوئی قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ خود جج, جوری اور ایکسیکیوشنر بنیں. دیکھیں ایک سیکنڈ جب یہ واقعہ ہوا ہے کلائنٹ تھی, انہوں نے پہچان لیا ان کو, شناخت کی, کیا پولیس نے ان کو جو اپنی کلائنٹ کو پیغام دیا یا جب یہ واقعہ ہو چکا اس کے بعد بلا کے کچھ بات کی اس پولیس نے؟ آپ انکاؤنٹر کی بات کر رہے ہیں کہ جب انکاؤنٹر ہوا, جی جب انکاؤنٹر ہوا اس کے بعد میری کلائنٹ گئی تھی پمس ہسپتال ڈیڈ باڈیز کی شناخت کرنے کے لیے, اور اس سے پہلے جب 15/2 کو بھی انہوں نے شناخت کی تھی. تو یہ 2 دفعہ شناخت ہوئی ہوئی ہے اور پورے ہوش و حواس میں یہ ہوئی ہوئی ہے شناخت, ہر تفصیل سے ہر ڈیٹیل سے یہ شناخت ہوئی ہوئی ہے. جی اس پہ بات ڈیڈ باڈیز کی شناخت کرنے گئی آپ کی کلائنٹ, تو کیا وہاں پر پولیس نے انہوں نے کچھ پولیس سے پوچھا کہ کیا آپ نے ان کو مار دیا, یہ تو کسٹڈی میں تھے, کوئی بات ہوئی اس بارے میں؟ جی کہ کلائنٹ بھی آبویسلی وہ بھی کافی برائٹ انٹیلیجنٹ ورکنگ خاتون ہے, اور جو کہ ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ ان کی جو ریزیلینس اور ان کی جو ایجنسی تھی کہ انہوں نے اس سسٹم کو سمجھتے ہوئے بھی کہا کہ انہوں نے رپورٹ کیا, جبکہ اسی پارک میں شاید 10-20 پہلے سے بھی ریپ ہو چکی ہیں اور ان عورتوں نے ہمت نہیں کی ہوگی کہ وہ اس کو جو ہے اس کو رپورٹ کریں. تو وہ یہ نہیں چاہتی تھی, وہ بھی چاہتی ہیں کہ جوڈیشل جو پروسیس ہے وہ بھی اس کے حق میں تھی کہ وہ ہونا چاہیے. اور یہ جو آج کی پریس ہم کانفرنس کریں یہ بھی ان کی کنسنٹ سے ہی کر رہے ہیں. اگر ایک سیکنڈ پولیس والوں سے پوچھا کہ جو آپ نے لوگ مرڈر کیے جن کو تو شناخت کے لیے لے گئے تھے آپ نے, جی دیکھیں اس پر سوال کل رات کو میں نے پوچھا تھا مصباح صاحبہ سے جو SIT میں ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے کیونکہ بارہا کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کیا, جب انویسٹیگیشن چل رہی تھی تو وہ ہم سے بات نہیں کر رہی تھی, اب جب لوگوں کو مار دیا تو وہ بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی. تو میں نے ان سے یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ نے کیوں مارا, تو انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. تو ابھی تک یہی انفارمیشن ہے کہ جو کلائنٹ ہے ان کو نہیں یہ انفارمیشن دی گئی تھی. ایک سیکنڈ سروائیور کا نام نہیں آنا چاہیے, اس کی آئیڈینٹی کو چھپانا چاہیے.
جبکہ پاکستان کے اندر ہزاروں ایسے کیسز اس سے پہلے بھی ہوئے جس میں ملزمان کے نام، ان کے ایڈریس، ان کی شناخت ساری سامنے لائی گئی، تب آپ لوگ کیوں نہیں بولے؟ ہم ہمیشہ ایک سیکنڈ میں آپ کو ایک تھوڑی سی چیز کلیریفائی کر دوں. قانون کیا کہتا ہے؟ قانون کہتا ہے کہ جو وکٹم ہے، جو سروائیور ہے، اس کی آئیڈینٹی نہیں ڈسکلوز کی جائے گی. ٹھیک ہے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ادھر بیٹھ کے ان لوگوں کی رائٹس پروٹیکٹ کریں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایکسٹرا جوڈیشل ایکسیکیوشن نہیں ہونی تھی. اس سے مزید آپ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں وہ مجھے اس سوال کی منطق نہیں سمجھ آئی. دیکھیں جی، ہم نے یہی بات کی تھی ایس ایس پی ماریہ صاحبہ سے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 15 تاریخ کو 5:19 پر میں نے ان کے میڈیکل کی ڈیمانڈ کی تھی ایس ایس پی ماریہ صاحبہ سے. ابھی تک ہمیں نہیں پتہ، بٹ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو ہمیں تھوڑی بہت انفارمیشن ملی ہے کہ شاید پمس پر آفٹر دی ایکٹ آف ایکسٹرا جوڈیشل ایکسیکیوشن ان کا شاید کوئی ڈی این اے کروایا گیا ہے. وی ڈونٹ نو فار شیور. سلطانہ باری آپ نے کہا کہ کوہستان اسکینڈل کو بھی میں نے ہائی لائٹ کیا، اور اس کوہستان اسکینڈل کا 7-8 سال بعد جو ہے سزائے موت کا فیصلہ ہوا. لیکن آپ کے علم میں یہ بھی ہے کہ اس سزائے موت سے قبل کوہستان کے 4 اور جو لوگ تھے اصل وہ بھی مار دیے گئے. کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ کو ایمان کی جو کلائنٹ ہے ان کو یہ 1 ہفتے کے اندر ہی انصاف مل گیا اور فارغ ہو گئے؟ ایک سیکنڈ دیکھیں، یہی بدقسمتی ہے. اور اس لیے ایک سیکنڈ یہ آن جی، اس کو ذرا ایک سیکنڈ پلیز جواب سن لیں، دین I'll come to you after. ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہی بدقسمتی ہے، اور ہم سب لوگوں کا یہ جو پریس کانفرنس کرنے کا وجہ بھی یہی ہے کہ جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ہمارے جو ریاستی ادارے جنہوں نے لوگوں کو تحفظ دینا ہے، جن کو ایک قانون کے مطابق چلنا ہے، وہ نہیں چل رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ویسے تو وہ ہم لوگوں کو بھی، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کو بھی اٹھا لیتے ہیں، ان کی بھی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہو جاتی ہیں. ہم اس ایک کلچر کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری کلائنٹ کو، یہ درست ہے اگر آپ پوچھیں، اسی لیے پاکستان میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے، کیونکہ پولیس کے اندر بھی ایک ایسا مائنڈ سیٹ اپ بن رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم اتنی مشکلوں سے جو ہے دہشت گرد پکڑتے ہیں، مجرم پکڑتے ہیں، عدالتیں ان کو چھوڑ دیتی ہیں. یہ پاکستان کی عدالتوں کے اوپر بھی میں سمجھتی ہوں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ پولیس کے اندر بھی کچھ ایسے آفیسرز ہیں. آپ کو یاد ہوگا وہ کراچی میں وہ جو پولیس آفیسر تھے اسلم، کیا نام تھا ان کا، چودھری اسلم، یاد ہوگا، انہوں نے، ان کا بھی طریقہ یہی تھا، وہ مجرم پکڑتا تھا اور اس کو انکاؤنٹر کر کے مار دیتے تھے. راو انوار جی. تو اسی پروسیس میں پھر آپ کو چودھری اسلم بھی مل جائے گا اور راؤ انوار بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے؟ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کیونکہ جنڈر بیس وائلنس میں، کیونکہ ہم رائٹ ایکٹیوسٹ ہم سوچیں کہ اچھا اس لڑکی کو کیونکہ اس کے مجرم اس نے پہچان لیے، وہ مارے گئے، تو چلیں جی آل از گڈ اینڈ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں. کیونکہ ہم اس ملک کے سٹیزن ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک نظام ہو، ایک طریقہ کار ہو، اور لوگوں کو جو ہے ایک، اور تمام ادارے جو ہیں وہ اپنی جورسڈکشن کے اندر جو رہتے ہوئے کام کریں. اور ڈیفینیٹلی میں سمجھتی ہوں کہ اس میں یہ پولیس کے ساتھ ساتھ جوڈیشری کے اوپر بھی یہ ہے کہ ابھی بھی آپ دیکھ لیں نور مقدم کا کیس کو آج دوسرا سال چل رہا ہے. نہیں ہوتا، لوگ تھک جاتے ہیں. ہمارے جو خاص طور پہ جنڈر بیس جو وائلنس کے سروائیورز ہوتے ہیں وہ تھک جاتے ہیں، سال ان کو دھکے کھانے پڑتے ہیں. وہاں بھی ان سے اسی قسم کی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں. اس کے بعد لوگوں کو لالچ ہوتا ہے، ان کو دھمکایا ڈرایا جاتا ہے اور لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ سب ہمارے سسٹم کے مسئلے مسائل ہیں، لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے یہ ایکسٹرا جوڈیشل جو ہے وہ کلنگ کا سلسلہ شروع کریں. ہم پولیس کے اس کلچر کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں، اور وہی میں نے کہا کہ ہم دوبارہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر جوڈیشل انکوائری جو ہے وہ فوری طور پہ انسٹیٹیوٹ کی جائے. اینڈ وی وانٹ کہ جو دے شوڈ فکس دا ریسپانسبلٹی آف دوز آفیشلز ہو آر انوالوڈ ان دس کرائم. ایک سیکنڈ وہ ابھی کرتے ہیں. جی جی شامل تھا جو کہ انویسٹیگیشن کر رہی تھی، بعد میں آپ کا نام نکال دیا گیا. میڈم تب کیوں نہیں میڈیا کو انگیج کیا گیا؟ میم جسٹ پلیز لیٹ می اسپیک.
ठीक है, मीडिया को एंगेज किया गया, हम लोग तक हमारे हम देख रहे हैं, चलिए बिल्कुल सामने नहीं आना चाहती, इसका मैं ही जवाब, उनका बनता भी नहीं था। मैम प्लीज जी अब मैं बात आपकी आप करें, बात करें। कोई भी मीडिया के सामने नहीं आया, और जबकि पुलिस ने इनका इनकाउंटर कर दिया है, ठीक है, ये बिल्कुल एक कत्ल है, अगर हम इसको कानून के मुताबिक बात करें अकॉर्डिंग टू लॉ, तो अब आप कह रहे हैं कि इसको कत्ल कर दिया, अब आप लोग सामने आए। मैडम मेरा क्वेश्चन मुकम्मल हो लेने के, और ये भी पहला इनकाउंटर नहीं है, इससे पहले भी पुलिस ने बहुत सारे इनकाउंटर किए हैं, और आप यकीन करें मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, और मैं लास्ट 6 ईयर से, मैम जस्ट प्लीज, मैं देखिए बाकी लोगों को भी सवाल कर रहे हैं। छोटा है, जब भी कोई पुलिस मुकाबला होता है, उसमें जो पुलिस की जानिब से तस्वीरें जारी की जाती हैं, मुल्ज़मान की शक्ल देख के तरस आता है, ठीक है, तब जरूरत महसूस होती है। अब मैं एक बाहसियत आम इंसान बात करूंगी, नॉट ए रिपोर्टर, तब दिल करता है कि मैं अपनी रिपोर्टिंग छोड़ दूं, एक आम इंसान की हैसियत से रियासत के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो कि इनको डिटेक्टिव किसने मजबूर किया, और अब ये इनकाउंटर में मारे गए, उनके भाई की नोट ब्लॉक कर रहे होते हैं, कहीं पे एनजीओ वकला नजर नहीं आते। अब एक ये अप्रैल का इशू हुआ है, और अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, तो मतलब समझ नहीं आई इस बात की कि मकसद क्या है। देखें, एक तो ये है कि जो DIG ऑपरेशन थे उस वक़्त सुहेल चट्टा साहब, ना मुझे राइटिंग में इन राइटिंग ना उन्होंने मुझे कुछ नोटिफाई किया कि आप इसकी मेंबर हैं, ठीक है। उन्होंने मुझे इनवाइट किया और उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि सिविल सोसाइटी का ओवरसाइट हो, और हम वी फील दैट इफ़ यू, उस वक्त हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, आई वाज राइट इन द प्रोटेस्ट, वहीं मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा आप इसमें इन्वॉल्व, आपको इंगेज करना चाहते हैं, आई सेड फाइन आई विल कम। उसके बाद मैं वहाँ गई, उसके बाद उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया जो पूरी SIT की जो टीम थी, ठीक है, सबके साथ, वहीं मेरी सर्वाइवर से मुलाकात हुई, वहीं पे फिर अलग पहले मैंने जाके उससे बातचीत वगैरह की। उसके बाद फिर एक दो मीटिंग और मीटिंग्स में वो मैंने खुद, जब वो उनकी ट्रांसफ़र हो गई, वो जो DIG ऑपरेशन थे, और मारिया को दिया गया, तो फिर मैंने मारिया को कॉल किया, मैंने कहा मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, क्योंकि सर्वाइवर के कुछ कंसर्न्स थे उस वक्त, ठीक है। शुरू में क्योंकि हमारे पास लॉयर वगैरह नहीं था, then I realized that I can't handle on my own all that issue, you know. So I advised her to engage a lawyer, and फिर lawyers on board आ गए, ठीक है। और उस मीटिंग के बाद there are quite few meetings which was happening. मुझे पता चला कि मीटिंग्स होती हैं, उन्होंने मुझे उसमें नहीं बुलाया, तो मैंने SSP मारिया से कहा कि मुझे मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया जा रहा, तो शी सेड कि अब IG पुलिस ने वो आ गए हैं और वो खुद मीटिंग्स कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अभी किसी और को बाहर से बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसका बैकग्राउंड ये था। दूसरा ये था कि हम पुलिस के साथ हम इन चीज़ों को आइडेंटिफाई भी कर रहे थे, हम पॉइंट आउट भी कर रहे थे, लेकिन हमारा ये पूरी कोशिश थी कि पुलिस जो है वो मुजरिमों तक पहुंचे, और वो हमें कह रहे थे, इन्फॉर्म कर रहे थे कि हम अभी हमें ये पता चल गया, अब ये CCTV फुटेज में हमें वो बंदे उन्होंने पहचान लिए, फिर वो हमें बता रहे थे। वी आर नॉट सपोज टू डिस्क्लोज दैट इन्फॉर्मेशन, आई थिंक दैट वाज पार्ट ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमने किसी मीडिया को, आज मैं आपको बता रही हूँ कि आई वाज अ मेंबर ऑफ SIT, इवन मेरे अपने जो कॉमरेड्स हैं, मेरे अपने जो, उनको भी नहीं पता था कि आई एम पार्ट ऑफ, ओनली नाउ माई ग्रुप इन औरत मार्च का जो ग्रुप है, ओनली दे नो, एंड उसका भी जो कोर ग्रुप है उसको पता है कि वी वर वर्किंग ऑन दैट। तो देखें, ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए हम नहीं कर रहे कि हमें कोई किसी को यहाँ पे जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं उनको कोई फेम चाहिए या उनका कोई उनका एजेंडा है। हमारा ये एजेंडा है कि इस मुल्क के अंदर जो रियासत खुद इतना बड़ा वायलेटर बनती जा रही है, इसका कुछ करें। और इस्लामाबाद के सिटीजन्स के लिए ये कॉल है कि आप लोग इस तरह का ये केस, और हम आपको बता रहे हैं कि इसके अंदर 100% देयर इज नॉट अ आउट ऑफ डाउट कि वो पुलिस की कस्टडी में वो लोग मारे गए। तो ये हम सब के लिए कलेक्टिव कॉल है कि हम इस सिस्टम करेक्शन की तरफ आए। और एक बात, क्योंकि आपने मीडिया की बात की, आपको याद होगा कि पेमरा ने जब कवरेज सारी बैन कर दी थी, मैंने अभी जिक्र किया था कि 13/2 को हमने कंप्लेंट उन्हें भेजी थी कि प्लीज़ आप कवरेज रिस्टोर करें। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो आई होप दैट आल्सो आंसर्स। जी एक सेकंड ना उनकी आवाज आ रही है ना आपकी आ रही है, पहले वो बात कर ले फिर आप बात करें। जी चले, करने दे। एक सेकंड प्लीज, अगर खामोशी, हमें सवाल के अब वो आ ही नहीं रहा। जी
جی انشاءاللہ ہم اس پر کام کر رہے ہیں. ہم ابھی سارے جو اپنے آپشنز ہیں انہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا ایکشنز ہم لے سکتے ہیں, اور جب ہم یہ ایکشن لیں گے تو ہم پبلک کو ڈیفینیٹلی انفارم کریں گے. میڈم یہ بتائیے گا, آپ یہاں پہ موجود ہیں, مقصہ خاتون آپ کے ساتھ پہلی تو بات کی رہی ہے, اس کو یہاں پہ موجود ہونا چاہیے. سر ایک میں آپ کو ادھر ہی روکوں گی, ادھر اس بات پہ روکوں گی صرف کہ دیکھیں یہ بہت شاید میڈیا کی ریٹنگز وغیرہ کے لیے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ سامنے آئے. یہ قانون کہتا ہے کہ اس کی آئیڈینٹی نہیں ڈسکلوز کی جائے گی, تو یہ ریکویسٹ جو ہے یہ ان اٹ سیلف آپ غیر قانونی سی بات کر رہے ہیں کہ جی انہیں پیش کریں. میں ان کی وکیل ہوں, سبرینا ان کی وکیل ہے, ہمارے پاس ان کا وکالت نامہ ہے, ہم آتھرائزڈ ہیں ان کے بہاف پر بات کرنے کے لیے. کورٹ میں تو کیس ہی نہیں گیا, چلان نہیں جمع ہوا, کورٹ میں کوئی کیس نہیں. سر اگر کورٹ میں کیس ہوتا آپ عجیب بات کریں. سر اگر کورٹ میں کوئی چلان ہوتا, کیس ہوتا, تو ضروری ظاہر سی بات ہے کہ بندہ پیش ہوتا عدالت میں قانونی پروسیڈنگز کے لیے. جی تھینک یو جی, آپ سب کا بہت شکریہ.